الحمد سب تعریف للہ اللہ تعالی کے لیے ہے، ربی پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد للہ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے آغاز ہی میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ دیکھو کوئی ایسا نہیں ہے جس کی قدرت میں سب کچھ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا، جو سب کو رزق دینے والا، جو سب کو ہدایت دینے والا، جو سب کچھ جاننے والا، جو سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہو۔ سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے کیونکہ وہ عظیم ترین ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے تو اس کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے دل سے پکار اٹھتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے خوبصورت نام ہمیں سکھائے ہیں تاکہ ان ناموں کو ہم سیکھیں، ان پر غور و فکر کریں، ان سے اپنا تعلق بنائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ وہ اعلی صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کامل ہے، وہ کامل حمد کا مالک ہے، اس لیے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کے بارے میں، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی 534 نمبر روایت ہے۔ الحمدللہ دراصل بندے اور رب کے درمیان تعلق ہے، یہ شکر کا تعلق ہے کہ اس کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جب شکر گزار ہوتا ہے نا تو رب کا قدردان بن جاتا ہے۔ شکر گزاری کے لیے قدردانی ضروری ہے، پہلے بھی بعد میں بھی۔ یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے زیادہ اپنی مدح کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں، یعنی انسان بھی چاہتے ہیں کہ انہیں اپریسیشن ملے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ اس کی مدح کی جائے، اسی لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے۔ بخاری کی 4637 نمبر روایت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو تہذیب سکھائی ہے اس کے مطابق ہر کام کا اختتام الحمدللہ پر ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کے اختتام پر الحمدللہ کہتے تھے، کبھی آپ یہ دعا کرتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی وجہ سے نعمتیں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ بندے کے بس میں نہیں ہے نا، وہ کام شروع کر لیتا بیچ میں چھوڑ دیتا۔ کتنے کم لوگ ہیں جو ایکسیلنس چاہتے ہیں، جو تکمیل تک کاموں کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس کی ذات کا شکر اس لیے بھی ہے، اس کی تعریف اس لیے بھی ہے کہ اس کی وجہ سے نعمتیں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تمام تعریفیں، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پالتا جو ہے، پالنے کے لیے اس نے سورج بنایا کیونکہ کسی کو پالا نہیں جا سکتا زمین پر جب تک سورج کی روشنی نہ ہو، اس کی حرارت نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے زمین روشن ہوتی ہے، زندگی ممکن ہوتی ہے، پودے، پھل، پھول، اجناس، سب کچھ جو خشکی پر ہے اسے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ سب کچھ جو سمندروں میں ہے اسے بھی سورج کی حرارت اور روشنی چاہیے۔ سمندری حیات سورج کی روشنی اور حرارت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اس نے چاند بنایا، چاند اور سمندر کا تعلق دیکھیں،
چاند کی چاندنی سے تو ہم بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ہر سو پھیلی کول روشنی، کتنی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے۔ چاند اور سمندر کے تعلق کو دیکھیں، چاندنی راتوں میں سمندر بھی جذباتی ہو جاتا ہے۔ جب سمندر جذباتی ہوتا ہے، آکسیڈائزیشن ہوتی ہے، تہ تک آکسیجن پہنچتی ہے۔ اس کے بغیر زندگی کیسے ممکن تھی؟ کوئی زمین پر رہنے والا زندگی کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ زمین کے باہر کے سیارے ہیں جو زمین پر زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے۔ کیوں نہ اس کی تعریف کریں، کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں جس نے ہمارے رزق کے لیے، ہمیں پالنے کے لیے پوری کائنات کو اس ایک مقصد کے گرد گھما دیا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے نفع کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ تو یہ سارے جہان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے قائم ہے۔ اس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کا مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک، سارے جہانوں کا مختار ہے، اختیار اس کا ہے، فیصلے اس کے ہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتا اس کی ذات کے سوا، اور وہ سارے جہانوں کے لیے تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ سارے جہان اس اللہ کی ربوبیت سے قائم ہے، اور وہ رب ہے نا، کیوں نہ دیکھیں رب کون ہوتا ہے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رب کا مطلب ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، آقا، مالک، مختار کل، جو اپنی ملکیت کی تمام چیزوں میں تصرف کا اختیار رکھتا ہو، وہ تمام جہانوں کا مربی ہے۔ مربی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم بولتے ہیں تو سوچیں، مربی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو امیجن کیجئے گا، آپ ایک بیج کو دیکھیں، وہ بیج جو بویا جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی گندم بوئے اور چنا نکل آئے، کیونکہ ہر بیج کے اندر اس کی کہانی لکھی ہے، اس کے اندر سے کیسی کمپل نکلے گی، کیسی جڑ نکلے گی، اور پوری زندگی کا پلان بھی، آل انسٹرکشنز بیج کے اندر۔ کبھی آپ نے سوچا مٹی کی لیئر اتنی ہارڈ ہوتی ہے، اس میں سے پتا کیسے نکل آتا ہے؟ کمپل، مٹی جگہ کیسے دیتی ہے؟ خود بخود آٹومیشن ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مٹی کا رب مٹی کو یہ حکم دے چکا ہے، وہ دیتا ہے، جس بیج کے لیے دیتا ہے اس کی کمپل باہر نکلتی، جس کے لیے نہیں دیتا وہ اندر ہی سڑ جاتا ہے۔ اور آپ سوچیں، کمپل تو باہر آ گئی، ہری ہری کمپل ہے، اور آپ سوچیں وہ جڑ جو زمین کے اندر گئی ہے، اندر جانے والی جڑ کو جگہ کیسے ملی؟ وہ رب دلواتا ہے۔ اور اب آپ سوچیں، چھوٹا سا پودا ہے نا، بیج تھا، چھوٹا سا پودا، وہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ تناور درخت بنتا ہے۔ وہ جو بیج سے پورا درخت بنانے والا ہے، ہر سٹیج سے اسے گزارنے والا ہے، وہ نگہداشت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہر سٹیج پر اس کی مطلوبہ چیزیں اسے پہنچاتا ہے، ہوا، پانی، منرلز، روشنی، سب کی ذمہ داری اس نے لی۔ مرغی کو کون پالتا ہے؟ مرغی کی پیدائش کو دیکھیں، پھر انڈے کی پیدائش کو دیکھیں، پھر انڈے کی بناوٹ کو دیکھیں، محفوظ رکھنے کے لیے شیل، جھلی، پھر اس کے اندر آپ کی قوت کے لیے آپ کے رب نے کتنے خزانے رکھے، پھر وہ سبزیاں، وہ گوشت، وہ دودھ، وہ شہد، اور وہ ساری چیزیں جو آپ یوز کرتے ہیں، وہ پھل، سب کچھ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ایک دسترخوان پر آئیں اور سرکش لوگ کہہ اٹھیں، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ دالیں پیدا کریں، سبزیاں پیدا کریں، پھر بھی انسان ایسے ہیں کبھی غور ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ جانتے ہیں پھل اگر ٹیبل پہ پڑے ہیں یا دسترخوان پہ، بڑے مزے کے آم ہیں، کہاں کے ہیں؟
ملتان کے ہیں، شجاع آباد کے ہیں، بہاولپور کے ہیں، رحیم یار خان کے ہیں۔ اچھا، زمین تو یاد رہ گئی، زمین بنانے والا تو یاد نہ رہا۔ وہ رب ہے جو پالتا ہے۔ کبھی آپ بھی گفٹس پیک کرتے ہیں، جس کور میں چیری پیک ہے اس کو چیری سے الگ کر کے دیکھیں، اترتا ہے کور، لیکن ارد گرد کی فضا سے جام سے کیسے پاک رکھتا ہے، کیسے پاک رکھتا ہے۔ پھر وہ چیری جو گلگت میں ہوتی ہے اور ناردرن ایریاز میں ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے پیک ہوتی ہے، کس طرح سے وہ ٹرکوں پر منڈیوں میں پہنچائی جاتی ہے، پھر وہ گھروں تک پہنچتی ہے۔ پھر جب آپ اسے پیک دیکھتے ہیں تب بھی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہتے۔ ہم کتنا اگنور کرتے ہیں، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ پتہ ہے اگر غور کریں گے نا، یہ دل کی عبادت ہے۔ وہ دل کیسے عبادت کرے جو روشن نہیں ہے، لیکن دل میں جگہ بن رہی ہے نا روشنی کے لیے۔ علم روشنی ہے، اور آپ رب کے بارے میں جان رہے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، یہ غور و فکر بھی عبادت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ سے جواب کی امید رکھنی ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اس تقویٰ کے ساتھ کتاب کا فہم ملتا ہے، الحمدللہ۔ تو اب سوچیں، وہ رب ہے تمام جہانوں کا، سورج کا بھی رب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا، ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ۔ چاند کی منزلیں، سورج کی منزلیں وہ رب مقرر کرتا ہے۔ گیلیکسیز کو دیکھیے، وہ گیلیکسیز کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی، جنات کا بھی، انسانوں کا بھی، جانوروں کا بھی، مچھلیوں کا بھی، پرندوں کا بھی رب ہے۔ وہ پانیوں کے اندر کیسے مچھلیوں کو پالتا ہے، ہر ایک کو اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پہ اٹھائے پھرتا ہو۔ پرندوں کو دیکھیں، خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ سے واپس آتے ہیں۔ وہ کیسے ہر ایک کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور العالمین، سارے جہانوں کا، جہان تو دیکھیے، سارے جہانوں کا رب ہے وہ۔ سارے جہان اس نے پیدا کیے، ان کا وہ مالک ہے، ان کی تدبیر اور انتظام کرتا ہے، ان جہانوں کو وہ چلاتا ہے، سارے جہانوں کا آقا ہے، مربی ہے، مختار کل ہے۔